there are two types of عقلی دلیل. عقلی دلیل جیسے دھوپ دیکھ کر آپ کو سورج کا اندازہ ہو گیا، اس کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے بدیہی، ایک ہوتی ہے نظری. بدیہی کا مطلب ہے کہ آپ کو دلائل کے تانے بانے نہیں ملانے پڑتے، دلائل کے تانے بانے بولو نہیں ملا، دیکھتے یقین ہو جاتا بھائی یہ تو ہے. جیسے سورج کی روشنی دیکھی، اب یہ نہیں کہ آپ وہ غور فکر میں بیٹھ گئے کہ یار اس سورج کو دیکھ کے مجھے ذرا سوچنے دو، روشنی کو دیکھ کے مجھے ذرا مائنڈ استعمال کرنے دو کہ سورج ہے یا نہیں ہے. اگر آپ مائنڈ استعمال کرو گے تو لوگ کہیں گے آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو استعمال کہاں سے کرو گے آپ؟ کیونکہ یہاں مائنڈ استعمال کرنے کا موقع ہے بھائی، ہے ہی نہیں. پاگل سے پاگل کو پتا ہے یار جب روشنی ہے تو سورج ہوگا نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدیہی، مطلب بداہتن. ایک ہوتا ہے نظری. نظری کا مطلب فوراً دلیل سے مدلول کی طرف ذہن نہیں جاتا، تھوڑا سا کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو جو کھوپڑی استعمال کرتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، جو نہیں کرتے ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اسلام کے برحق ہونے کے جو دلائل ہیں نا، جو عقلی ہے وہ نظری ہے، بدیہی نہیں ہے. دلائل کھوپڑی استعمال کرو گے تو سمجھ میں آئیں گے، نہیں کرو گے تو ہندو بن کے مر جاؤ گے، سکھ بن کے مر جاؤ گے، ملحد بن کے مر جاؤ گے. اور یہ اللہ نے اسلام کے دلائل نظری اس لیے رکھے ہیں تاکہ بندوں کی آزمائش ہو کہ کون کھوپڑی استعمال کرتا ہے، کون کھوپڑی استعمال نہیں کرتا. جو استعمال کرتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جو نہیں کرتے بس خواہشات میں لگے رہتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر خدا کی طرف جو انسان پہنچتا ہے نا، وہ غور و فکر کر کے پہنچتا ہے. تو جو کھوپڑی استعمال کرتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ نہیں پہنچتے. جیسے اللہ نے چیزیں افلا ينظرون الى، تبھی تو قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کہتے ہیں تکلف کر کے، محنت کر کے غور و فکر کرنا، جو باقاعدہ دماغ استعمال کر کے غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. تفکر باب تکلف ہے نا، تھوڑا اس میں تکلف ہوتا ہے کہ محنت کر کے غور و فکر کرتے ہیں. بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آ جائے گا. بیٹھے بیٹھے تو یہی ہوگا میرے ابا مندر جاتے ہیں تو مندر جانا ٹھیک ہے، میرے ابا عیسائی ہے تو عیسائی مذہب بھی ٹھیک ہے، خدا نظر نہیں آتا تو بس ہے ہی نہیں. پہلی نظر میں تو ہی، لیکن جب کھوپڑی استعمال کرو گے تو وہاں تک لازمی پہنچو گے، کیونکہ دلیل اللہ نے اپنے وجود کے دلائل بہت سارے رکھ دیے ہیں، تھوڑی سی کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی آپ کو. سمجھ رہے ہو؟ اور دلیل کی دوسری قسم ہوتی ہے نقلی. نقل، اب اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی خبر سن کے. بعض دفعہ خبر سے بھی کسی چیز کے وجود کا ہمیں پتہ چلتا ہے. کسی نے آ کے خبر بتائی کہ بھئی یہ واقعہ ہو گیا ہے وہاں پہ، تو اب اس سے بھی ہمیں یقین آ جاتا ہے. تو اب اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو بھائی، دو قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر اور ایک کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر متواتر اور خبر واحد. متواتر کہتے ہیں اس خبر کو جس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقل کہے کہ یہ ناممکن ہے. یعنی عقل ان کی خبر کو تو صحیح نہیں کہہ رہی، کیونکہ وہاں تک تو عقل پہنچ نہیں سکتی نا. ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، عقل سے فیصلہ کر سکتے ہو؟ نہیں. لیکن عقل سے یہ فیصلہ کر سکتے ہو یار اتنے سارے چینل اور اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، کچھ تو ہوا ہے نا. نہیں آ رہی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر متواتر. یہ بالکل ایسے ہی یقینی ہوتی ہے جیسے سورج کو دیکھ کے، دھوپ کو دیکھ کے سورج کا آپ کو یقین آ جاتا ہے. اس کا انکار کرنا بھی انسان کے دو نمبر ہونے کی دلیل ہے. اب کوئی کہ قائد اعظم نام کی کوئی بزرگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو لوگ بتائیں گے ابے اتنے لوگ نقل کرتے آ رہے ہیں کتابوں میں اور ان کا تذکرہ، ان کی اقوال، ابے یہ سب دو نمبر ہی ہے، الو بنایا گیا ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ سب صحیح ہے؟ ابے کیا دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں؟ یہ پوچھا جائے گا. تو خبر متواتر کہتے ہیں کہ مختلف زمانوں کے مختلف ٹھکانوں کے لوگ، کیونکہ دو تین آدمی کہیں مل کے نا جھوٹ پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں. جیسے تین آدمی کہیں چلے گئے، ان پہ ٹاک شو ہوئی، انہوں نے کہا یار ہم تینوں مل کے یہ جھوٹ بولیں گے. لیکن جب مختلف جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ایسا ایک جگہ گول میز کانفرنس میں جمع ہونا ہی ممکن نہیں ہوتا.
ایک جگہ اکٹھا ہونا ہی ممکن نہیں. وہ بھی وہاں سے بھی خبر آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, ادھر. بھائی یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور دوسری ہوتی ہے خبر واحد. خبر واحد ہوتی ہے جس میں اتنے سارے لوگ نہ ہو, وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی, یعنی جن کا عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جمع ہو سکتے ہیں. ممکن ہے 10 آدمیوں نے مل جل کے پلان بنایا اور جھوٹ مارکیٹ میں کیا کر دیا ہو, پھیلا دیا ہو. تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو خبر متواتر ہے اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہے, یقینی ہے. اس کا انکار کرنے والا 1 نمبر کا پاگل. اور جو خبر واحد ہے اس میں اگر ثقہ لوگ, قابل اعتماد لوگ بیان کر رہے ہیں جن کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہے, تو پھر اس پر ایسا یقین تو نہیں آتا جیسا خبر متواتر پر ہے. لیکن عملاً اس کو یقین کا درجہ دینا لازم ہے, کیونکہ اس کو بلا وجہ اس کا انکار کرنا یہ آپ کے ضدی اور ہٹ دھرم ہونے کی دلیل ہے, پاگل ہونے کی تو نہیں. لیکن اس کی یہ کہ یار جب آپ کے پاس اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے تو آپ کیوں انکار کر رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے, آ رہی ہے. تو اب سمجھو کہ یہ جو دلائل ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے, پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا, سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, اور حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. یہ تمام کے تمام واقعات ہمارے پاس خبر واحد سے نہیں پہنچے بلکہ خبر متواتر سے پہنچے. یہودیت, عیسائیت, اسلام, یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے. یہ سارے ان واقعات پر متفق ہیں کہ ایسا دنیا میں ہوا ہے, جبکہ ان کا آپس میں اس میں کوئی مفاد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے. پھر بھی یہودی بھی مانتا ہے, عیسائی بھی مانتے ہیں, اور مسلمان بھی. ہاں, یہودی یہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا وہ جادو تھا, وہ جادو کہہ کے رد کر دے گا, مگر ان واقعات کا انکار نہیں کرے گا. تو اب ایسے میں کوئی پاگل مکھنچو اٹھ کے, کوئی ملحد اٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ اب موسیٰ نام کا کوئی شخص معاذ اللہ دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے, نوح نام کا کوئی شخص دنیا میں گزرا ہی نہیں ہے, اور کہے کہ سائنسی کتابوں سے تو کوئی پتہ نہیں چلتا. تو پاگل, سائنس تو عقلی دلیل کو مانتی ہے, نقلی دلائل کو سائنس نہیں مانتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا تعلق سائنس سے ہے ہی نہیں. نوح علیہ السلام کی 1000 سال عمر تھی. ایک ملحد کہہ رہے ہیں 1000 سال, تو سائنس پر تو کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ پہلے زمانے میں انسانوں کی عمر 1000 سال ہوتی تھی. تو اس کا تعلق آپ کے ماموں کی عمر کتنی تھی, آپ کے چاچو کی عمر کتنی تھی, یہ سائنسدان نہیں بتائے گا. آپ کے دادا کے بارے میں آپ کے ابا بتائیں گے کہ ان کی عمر کتنی تھی. یہ نقل سے پتہ چلے گا, یہ عقل سے پتہ بولو بھائی نہیں چلے گا. تو نوح علیہ السلام کو یہودی بھی مانتا ہے کہ 1000 سال دنیا میں رہے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں کہ 1000 سال, اور مسلمان بھی مانتے ہیں. اتنی بڑی آبادی, یہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے. قوم لوط کا واقعہ, قوم عاد, قوم سمود, تو یہ تمام واقعات کا آج کوئی پروفیسر یونیورسٹی کا, کیونکہ یونیورسٹیوں میں اس طرح سے یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سب قصے کہانیاں ہیں, یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, یہ سب فضول مذہبی لوگوں نے اڑائی بھی ہے. مذہبی لوگ اتنی ساری باتیں جھوٹ اڑائیں اور سارے مذہبی اس پہ جمع ہو جائیں, یہ پریکٹیکلی اور عملاً ممکن ہے نہیں. سیم واقعہ وہی عیسائی بھی بیان کر رہے ہیں, وہی یہودی بھی بیان کر رہے ہیں, وہی مسلمان بھی بیان کر رہے ہیں, اور اتنے تواتر کے ساتھ ہے کہ ہسٹری اور تاریخ پیغمبروں کے ساتھ جوڑی گئی ہے. میں نے بتایا تھا نا, ایک ملحد کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ نام کا کوئی شخص دنیا میں معاذ اللہ نہیں گزرا, حضرت عیسیٰ ہے ہی نہیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں لکھا. یہ انسان کی کس کی دلیل ہے؟ اسکرو کے ڈھیلے ہونے کی. اس پاگل کو یہ نہیں پتا کہ تاریخ دان جب بھی کوئی کتاب لکھے گا اس پہ جو ڈیٹ ڈالے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت سے ڈالے گا یا ان کے اٹھائے جانے سے ڈالے گا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 2020, اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو دنیا میں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2000. تو تاریخیں ان سے شروع ہوئی ہیں, کیونکہ یہ اتنے مشہور واقعات تھے دنیا میں کہ لوگوں نے کیلنڈر ان واقعات سے جوڑ دیے ہیں. تو ہسٹری جب بھی لکھی جاتی ہے تو انہی واقعات سے, کیونکہ یہ ایسے واقعات ہیں جن کا کوئی بھی انکار کر نہیں سکتا. تو اب یاد رکھو, بات ختم کر رہا ہوں, کہ مذہب کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبریں پہنچی ہیں, بخاری کے ذریعے, صحیح مسلم کے ذریعے, ابو داؤد کے ذریعے, یہ تمام کی تمام خبریں خبر واحد ہیں, خبر متواتر بولو بھائی نہیں ہے.
یہ تمام کی تمام زیادہ تر 99% ان میں خبر واحد ہیں. حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان، ایک شخص سے، پھر وہ ایک دوسرے شخص سے، پھر وہ دوسرے شخص سے. تو ان خبروں پہ یقین اس لیے ضروری ہے کہ وہ بیان کرنے والے سارے کیا تھے؟ بولو بھائی، ثقہ تھے. تو بلا وجہ اس کا انکار کرنا اور کہنا نہیں نبی نے تو یہ فرمایا نہیں ہے، یہ آپ کے ضدی ہونے کی دلیل ہے. لیکن جب اس خبر کے مقابلے میں قطعی خبر آئے گی، متواتر خبر آئے گی، تو پھر چاہے وہ بخاری کی حدیث ہو، اس کی ویلیو اس قطعی کے مقابلے میں ختم ہو جائے گی. اور وہ قطعی خبر ہے قرآن. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. آج بہت سے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، بار بخاری کا حوالہ، مسلم کا حوالہ، ترمذی کا حوالہ، ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے، تو فوراً جواب دیتے ہیں کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا تم نے سمجھا. او بھائی، نبی نے زیادہ اچھا سمجھا، لیکن نبی سے جو ہم تک یہ بات نقل ہوتے آئی ہے وہ اتنے مضبوط ذرائع سے نقل نہیں ہوئی جتنی مضبوط ذرائع سے اللہ کا کلام نقل ہوا ہے. تو جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو بھائی، قرآن کو. تو امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا، بہت سے لوگوں کی کھوپڑی میں اس اصول نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے بھی نہیں آ رہا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ تواتر کی وجہ سے اس کو ترجیح دیتے ہیں. اب دیکھو قرآن کی آیت ہے، الزانیۃ والزانی، میں دو مثالیں دے کے بیان ختم کرتا ہوں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا ہے کہ 100 کوڑے مارو. اس کو کیا کرو بھائی؟ 100 کوڑے مارو. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی، بولتے کیوں نہیں، جلا وطن بھی کیا جائے گا. اب لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اور امام حنیفہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ صرف کوڑے ہی مارے جائیں گے، جلا وطن کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کہتے ہیں دیکھو یہ بخاری کی حدیث میں تو جلا وطنی ہے اور ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ جلا وطنی نہیں ہے. تو تم فقہ حنفی کو مانتے ہو یا فقہ محمدی کو؟ یہ مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے؟ لفاظی. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں پراپر جب تک علم حاصل نہ ہو نا انسان کو، اسے کسی مسند پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض فقہا کا یہ مذہب ہے، لیکن امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے اور جو متواتر خبر ہے اس میں صرف کتنی سزا بیان کی گئی ہے؟ 100 کوڑے. اور ویسے بھی اگر اس کو جلا وطن کیا جائے گا تو اس سے اس کے زانی بننے کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا. ان نون جگہ پہ انسان برائی کا خطرہ سے، اور خاص طور پہ جب لڑکی کو جلا وطن کریں گے تو وہاں کمانے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے، عین ممکن ہے زنا ہی کو وہ اپنا پیشہ بنا لے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حالانکہ صحیح حدیث ہے، لیکن کس کے مقابلے میں آ رہی ہے؟ وہ متواتر ہے نا، وہ تو ہزاروں لوگ سینہ بسینہ، اس کی ایک ایک آیت متواتر ہے، ایک ایک زبر زیر پیش میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. جبکہ بخاری کی حدیث حدثنی فلان قال حدثنی فلان، ٹھیک ہے مانتے صحیح ہے، اس لیول کی صحیح نہیں ہے. عین ممکن ہے راوی سے کچھ اس میں تصرف ہو گیا ہو بیان کرنے میں، لہذا وہ کہتے ہیں اس کی تعویل حدیث کی کہ تغریب عام جسے کہتے ہیں 1 سال کی جلا وطنی، یہ سیاست پر مبنی ہے کہ اگر ملک کا بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ ان دونوں میں عشق محبت ہو گئی ہے، دوبارہ زنا کریں گے تو ان کو وقتی طور پر وہ ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے جلا وطن کر سکتا ہے. یہ حکم حد کا حصہ نہیں ہے، سزا کا حصہ نہیں ہے. یہ نبی نے اپنے دور میں عین ممکن ہے کسی کو دیکھا ہو تو ان کے لیے حکم دیا ہو، یہ قانون عام نہیں ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو گھروں سے مت نکالو. عدت کہاں گزاریں گی؟ وہ شوہر کے گھر میں. اس میں قرآن نے فرق نہیں کیا 1 طلاق ہو 3 طلاق ہو، عدت شوہر کے گھر میں ہی ہے. لیکن حدیث میں آتا ہے حضرت فاطمہ بنت قیس تھی یا کوئی فاطمہ بنت ثابت تھی، مجھے ان کے والد کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عدت کہاں گزارو گی؟ شوہر کے گھر سے باہر. اس بیس پر بعض فقہا کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت شوہر کے گھر میں عدت نہیں گزار سکتی. تو یہاں بھی یہی کہتے ہیں. امام حنیفہ کا قول کیا ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ کسی بھی قسم کی طلاق ہو عدت کہاں گزارنی ہے؟
साफ तौर पे कुरान कह रहा है ना, उसमें 1 और 3 का फर्क नहीं किया कुरान ने। और हदीस क्या है? जुज़वी वाक़या है। ऐन मुमकिन है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कोई ऐसा मसला हो, बाज़ उलमा ने कहा कि वो ज़बान की बहुत तेज थी तो खतरा था कि और लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए आपने हुक्म दिया कि इद्दत कहाँ गुजारो वहाँ। यही वजह है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस के बारे में कहा करती थी कि हजरत सही मुस्लिम में कि फातिमा के लिए खैर नहीं है इस हदीस को बयान करने में, हालांकि पैगंबर की हदीस है, मगर हजरत आयशा हजरत फातिमा को रोक रही है कि ये हदीस बयान बोलो भाई मत करो। और हजरत उमर ने जब कानून बनाया ना कि तलाक याफ्ता खवातीन के लिए कि वो इद्दत घर में गुजारेंगी, तो किसी ने ये हदीस सुनाई कि हजरत फातिमा तो कहती है कि नबी ने हुक्म दिया था कि मैं अपने मियाँ के घर में इद्दत नहीं गुजारूंगी, उनको तो 3 तलाक़ें हुई थी। तो हजरत उमर ने फरमाया कि ला नदरी किताब अल्लाह व सुन्नत नबीना बिक़ौल इमरातिन, किसी एक औरत के कहने पर हम अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ सकते। अब कोई कहे यार पैगंबर की हदीस छोड़ रहे हैं हजरत उमर, और यही इल्जाम इमाम हनीफा पे भी लग रहा है। ओ भाई पैगंबर की हदीस नहीं छोड़ रहे, वो कह रहे हैं हदीस बयान करने वाली ये खातून है, पता नहीं इन्होंने बात सही तरह समझी भी है कि नहीं समझी, खबरें वाहिद है, उस लेवल की नहीं है जिस लेवल का क्या है कुरान है। उस वक्त हम वाक़े में मौजूद नहीं थे, पता नहीं इनकी खुसूसी इजाजत दी हो या क्या हो, ये लॉ थोड़ी बनाया जा सकता है। लॉ वही है जो कहाँ लिखा हुआ है कुरान में। तो आजकल ये रफुल यदैन का भी मसला यही है। बुखारी में बहुत सारी हदीसें हैं रुकू में जाते हुए रफुल यदैन, रुकू से उठते हुए, लेकिन इमाम मालिक का भी मजबूत कौल है कि रफुल यदैन नहीं करना। वो कह रही है अखबार आहाद है, वो कहते हैं मदीना में मैंने अहले मदीना को रफुल यदैन करने वाला नहीं पाया। वो उस तवातुर को देख रहे हैं कि यार ये नबी की आखिरी नमाजें इन लोगों ने देखी जो मदीना के लोग हैं, ये कोई भी नहीं कर रहा रफुल यदैन, तो इसका मतलब नबी की लास्ट नमाज क्या थी? ना करना। इमाम हनीफा अहले कूफा के अमल को देख रहे हैं, सही सनद से साबित है कूफा में हजरत अली का दारुल खिलाफा और अब्दुल्ला बिन मसूद ये दोनों बड़े इल्म के पहाड़, और 1400 सहाबा हजरत अली के दौरे हुकूमत में बड़े बड़े अहले इल्म कूफा मुंतकिल हो गए, और कूफा में एक शख्स भी रफुल यदैन नहीं करता था। हालांकि हदीसें ज्यादातर कूफा से पहुंची हमारे पास, कुरान जिस कारी की तिलावत में हम पढ़ते हैं वो कूफा से पहुंचा हमारे पास। तो उन्होंने प्रैक्टिकली अमलन देखा कि ना अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द कर रहे हैं, ना हजरत अली के शागिर्द कर रहे हैं, ना पूरा कूफा कर रहे हैं, ना पूरा मदीना कर रहा है। तो इस तवातुर के मुकाबले में कि यार ये तो सीना पसीना नबी की नमाज को फॉलो कर रहे हैं, ये कैसे छोड़ सकते हैं नबी की हदीस को? तो इसलिए उन्होंने रफुल यदैन की हदीस को ये समझा कि ये पहले अमल किया होगा, आखिर में आपने छोड़ दिया होगा, वरना ये लोग कर रहे होते। अब उस पे आपको बुखारी की हदीस दिखाओगे रफुल यदैन नहीं करना, नहीं दिखाई जा सकती। समझ में आ रही बात? क्योंकि आप जो हदीस दिखा रहे हो खबर वाहिद है, और अबू हनीफा और इमाम मालिक का जो मजबूत कौल है वो फॉलो कर रहे हैं किसको? वो तवातुर को। यार ये इतने सारे लोग मदीना में नहीं कर रहे, और ये इन्होंने नबी की आखिरी नमाज देखी और कूफा में नहीं कर रहे। तभी इमाम तिरमिजी जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, वो जब रफुल यदैन की हदीस जिक्र करते हैं तो आखिर में लिखते हैं वबिही यक़ूलु बाज़ु अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही कौल बाज़ सहाबा का है, और उन बाज़ सहाबा के नाम भी लिखे उन्होंने। और जब नीचे दूसरी हदीस लिखी है रफुल यदैन ना करने की, तो उसके नीचे इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिजी का तबसरा है वबिही यक़ूलु गैरु वाहिदिन मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी, बहुत सारे अहले इल्म सहाबा का मजहब है, और उनके नाम नहीं लिखे, क्योंकि जो थोड़े होते हैं उनके नाम हाईलाइट किए जाते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के नाम नहीं लिखे जाते। ये मजबूत दलाइल है मुतवातिर, जिनकी बेस पर इमाम अबू हनीफा ने रफुल यदैन का क्या किया, उन्होंने कहा कि ना करना बेहतर है। और आखिरी बात कि मुद्दई के जिम्मे दलील पेश करना होता है, आपकी मर्जी की दलील पेश करना मुद्दई के जिम्मे नहीं है। बस ये लास्ट बात, और वाकई सच्ची मुच्ची की आखिरी, आप कहेंगे आखिरी आखिरी कह के पूरे फजर लगा दें, सच्ची मुच्ची की आखिरी बात। मिसाल के तौर पर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए थे, वसीम भाई और सत्तार भाई को मैंने गवाह बनाया, अच्छे आदमी हैं, अभी आज हमने उनके थोड़ी सी उनको अपनी इंसल्ट सी महसूस हो सकती है तो हम उनको अच्छे उसमें जिक्र करें। जमशेद भाई को और वसीम भाई को मैंने गवाह बनाया, मैंने इनको 1 लाख रुपए दिए, मैंने कहा ये दोनों गवाहें, ये अल्लाह माफ फरमाए ये पी गए, मैंने अदालत में केस किया है, ये इन्होंने पैसे लिए, अदालत ने कहा सबूत, मैंने वसीम और जमशेद को पेश कर दिया, अदालत के ठीक है भाई गवाह, मैंने वीडियो भी दिखा दी, कैमरे यहाँ हमारी मस्जिद में भी लगे हुए हैं, वो ऑन कर दिए, अदालत को दिया पूरी वीडियो देख लो भाई, मैं दे रहा हूँ पैसे।
یہ کہہ رہے ہیں نہیں، سلیم اور غفار جب تک گواہی نہیں دیں گے میں آپ کے پیسے آپ کو نہیں دوں گا۔ عدالت کہے گی بھائی اس کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے، تمہاری مرضی کے دلائل اس کے ذمے بولو بھائی نہیں ہے۔ اب کوئی کہے رفع الیدین کے لیے بخاری دکھاؤ، مسلم دکھاؤ، یہ آپ اپنی مرضی کے دلائل مانگ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، ہمارے ذمے نفس دلیل جو ہم نے پیش کر دی ہے۔ اب آپ کہو کہ ہماری مرضی کی دلیل، تو یہ ناجائز مطالبہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، یہ غلط کوئی کہے کہ نہیں زانی کی جو سزا ہے اس میں 1 سال کی جلاوطنی ہے، چونکہ بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، اور ابو حنیفہ نے کہا نہیں جلاوطنی نہیں ہوگی، ابو حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف ہے، اب بخاری میں دکھاؤ جلاوطنی نہیں ہوگی، اور بھائی ہم نے قرآن سے دکھا دیا، ہمارے ذمے نفس دلیل ہے، اب آپ کو آپ کی مرضی کی دلیل دیں، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ آپ کی ہر درمی ہے کہ آپ نے دلائل کا ایک حصار کھینچا ہوا، بھائی یہیں سے ملے گی تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے ہم۔ اور بہت سارے مسئلے اس طرح حل ہوتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ میں بھی ایسا ہی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کہہ رہے جب قرآن کی تلاوت ہو خاموشی سے سنو، تو یہ نماز کو بھی شامل ہے، خطبے کو بھی شامل ہے۔ آپ کو نہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ فاتحہ پڑھو، تو ہم کہتے ہیں وہ حدیث کیا ہے، خبر واحد ہے، اور یہ قرآن کیا ہے، خبر متواتر، اور جہاں حدیث میں پڑھنے کی حدیث ہے تو نہیں پڑھنے کی بھی تو ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، اور یہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، تو یہ بھی تو حدیث ہے۔ اب آپ کو نہیں، یہ چونکہ بخاری کی نہیں ہے میں نہیں مانوں گا، تو یہ پھر وہ یہ کیا ہے، اپنی بھائی صحیح حدیث پیش کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ یہ دنیا میں کسی فقیہ کا اصول نہیں ہے کہ 2 صحیح حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بخاری والی کو لیا جائے گا، دوسری والی کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ تو آپ نے خود اصول بنایا ہے۔ ہمارا اصول یہ کہ جب 2 صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ ہوگا تو جو قرآن کے موافق ہوگی ہم اس کو لیتے ہیں، جو قرآن سے میچ نہیں کرتی اس کو بولو بھائی ترک کر دیتے ہیں۔ اور پھر مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیتم به، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب قراءت شروع کرے خاموش ہو جاؤ، واذا رکع فرکعوا، جب رکوع کرے تو کیا کرو، رکوع کرو۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ تو بہت سارے فرقے دلائل کے انبار لگا رہے ہیں، لیکن ان کو دلائل میں جس کو کہتے ہیں نا اینالائز کرنا، دلائل کا تجزیہ کرنا، اس سے کیا ہے وہ بولو فارغ ہے، کیونکہ آج کسی بغیر ڈگری حاصل کیے میڈیکل کالج میں پڑھے بغیر کسی کو کلینک کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج کوئی شخص بھی جب تک باقاعدہ کسی ماہر میکینک کی نگرانی میں میکینک نہ بنے اس کو ورک شاپ کھولنے کی اجازت نہیں، اور کوئی بھی اپنی گاڑی اس کے پاس لے کے نہیں جاتا۔ لیکن دین ایک ایسا لاوارث ہے کہ آپ نے ڈگری حاصل کی انجینئرنگ میں، آپ نے ڈگری حاصل کی میڈیکل سائنس میں، لیکن آپ بنے ہوئے ہیں کیا، مفتی، اور بیان کیا کر رہے ہیں، قرآن و سنت، اور آپ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ واقعی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن اجارہ داری نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کسی مدرسے میں بیٹھ کے سیکھنا صرف مفتی طارق مسعود کو حق نہیں ہے، ہر انجینئر کو بھی حق ہے، ڈاکٹر کو بھی حق ہے، لیکن حق کیا ہے، پراپر طریقے سے سیکھیں، یہ حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سیکھے بغیر بیٹھ کے آپ لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیں۔ اب بھی کھوپڑی میں نہیں آ رہا، میرے پاس اس کے علاوہ سمجھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب جب کوئی بھی اہل باطل کوئی دعویٰ کیا کرے نا، ملحد لوگ، ایتھیسٹ لوگ، کہ سائنسدانوں کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو مذہب نے کہا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور وہ سیب کھا لیا تھا اور یہ کھا لیا تھا نکالا، سائنس تو اس کو نہیں مانتے۔ اب ہے تو یہ تو سائنس تو عقل کی بات کرتی ہے، نقل سے سائنس کا کوئی، سائنس تو یہ بھی نہیں مانتی کہ یہ ستار بھائی آپ کے ابا ہیں۔ سائنس جب کہے گی جب ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ گے، آپ نے کروایا ڈی این اے ٹیسٹ، لیکن آپ شناختی کارڈ میں بھی ان کو ابا لکھوا رہے ہو، آپ ہر جگہ ان کو اپنے ابا لکھوا رہے ہو اور وہ اپنا بچہ لکھوا رہے ہیں، اور اسی بیس پہ وراثتیں چل رہی ہیں۔ سائنس تو اس سے کیا ہے، کسی سائنٹسٹ سے کہو گے کہ بھائی آپ مانو میرے ابا کو، کہیں بھائی میں تو لیبارٹری ٹیسٹ کروں گا پہلے، اور اگر میں ٹیسٹ نہیں کر سکتا تو میں اس بارے میں کیا رہوں گا، خاموش، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو ہم جو سب ایک دوسرے کے ابا اور بچے اور ان کی وائف ہیں یا ان کی سسٹر ہیں یا ان کے بردر ہیں، یہ سب یہ نقلی دلائل سے مان رہے ہیں۔ یار سارا محلہ کہہ رہا ہے ان کے ابا ہیں تو ہوں گے، یقیناً ابا ہوں گے، ہمیں کیا تکلیف ہے اپنی انکار کرنے میں کہ ابا نہیں ہے۔ لوگ مجھے آگے بتاتے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، میں مان لیتا ہوں، میں بھائی ہوں گے، جب آپ کہہ رہے ہیں تو یقیناً ہوں گے، کیا خیال ہے۔
لیکن اصولی طور پر ایک بچی تھی اسکول میں پڑھ رہی تھی, یہ جو آج کل بڑے ماڈرن اسکول ہیں نا, انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. مجھے کہنے لگی ایکچولی میں جب تک اسلام کو نہیں مانوں گی, یہ اسکولوں کی تباہی بتا رہا ہوں میں جب تک اسلام کو مانوں گی, انہوں نے کہا نا, میں جب تک اسلام کو نہیں مانوں گی جب تک میں بڑے ہو کر خوب اچھی طرح سے خود تحقیق نہ کر لوں کہ اسلام واقعی برحق مذہب ہے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی, مذہبی گھرانے میں, لیکن اسکولوں نے ماشاءاللہ ایسا لبرل بنا دیا کہ اسکول والے بتا رہے ہوتے ہیں نا ہر چیز دلائل سے لے کے چلو, دلائل سے, کسی کی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو میں وہی اس کو بڑا, وہی ہے کرنل صاحب جو بیچارے ریٹائر, مجھے اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کو انگلش اسکول میں پڑھا رہے تھے, کہہ رہے میں نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ پانی پلا دو, تو ڈیبیٹ کر رہی ہے کہ ڈیڈی جو کام انسان خود کر سکتا ہے ہم نے اسکول میں پڑھا ہے, ہماری ٹیچر نے بتایا ہے. یہ بھی نہیں کہتی ٹیچر نے بتایا ہے, کیونکہ یہ تو پھر ٹیچر کو فالو کر رہے ہیں نا, فالو تو کسی کو نہیں کرنا, فالو تو اپنی کھوپڑی کو کرنا ہے. تو ٹیچر نے بتایا ہوگا لیکن ہم نے خود سمجھا اس کو. تو ڈیڈی آپ نے جو ہم سے پانی منگوایا ہے, ایکچولی اصول یہ ہے کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں. وہ کرنل صاحب کہتے ہیں میں نے کہا اس کو سب سے پہلے تو اس اسکول سے نکالو بیٹا. ارے ہماری اماں جب پانی مانگتی تھی تو ہم میں لڑائی ہوتی تھی کہ پانی کون پلائے گا پہلے. رات کو ماں کے پاؤں دبانے بیٹھ جاتے تھے بغیر کہے. اور یہ ماڈرنزم دیکھو آپ, ڈیبیٹ. تو وہ خاتون بھی, بچی بھی اسی طرح پڑھ رہی تھی, 9-10 سال اس کی ایج ہوگی. مجھے کہنے لگی کہ میں ایکچولی اسلام کو جب تک خود اسٹڈی نہیں کروں گی, ابھی تو ٹائم نہیں ہے, طرف بڑے ہو کر پھر میں فیصلہ کروں گی اسلام اگر صحیح ہے تو میں فالو کروں گی, ورنہ نہیں. اب وہ تو بچی تھی, اس کو میں یہ بات کہہ نہیں سکتا تھا. اس کے تو میں نے ابا کو بولا, میں نے کہا اس کو نکال لے بیٹا, ہاں اس کو نکال لو, اس کو نکال لو, تو یہ کچھ اور ہی بن جائے گی. لیکن اصل جواب اس کا یہ تھا کہ بیٹا دیکھو جو مسلم معاشرے میں پیدا ہوتا ہے نا, اس کے لیے اسلام نظری نہیں رہتا, بدیہی بن جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نظری اس کے لیے ہے جو مسلم گھرانے میں پیدا نہیں ہوا. جو ہوا ہے اس کو تو اس نے تو اسلام کا حسن دیکھ لیا نا, اس نے تو دیکھ لیا. تبھی جو غیر مسلم اسلام قبول نہ کرے, اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں ہے. لیکن مسلمان اگر غیر مسلم ہو جائے تو اسلام اس کو نہیں چھوڑتا ہے. اسلام کہتا ہے تم ہر دھرمی کی بیس پہ چھوڑ رہے ہو, کیونکہ تم جب اسلام میں پلے ہو تو تمہیں تو اسلام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سمجھ میں نہ آئے. ایک منٹ بس رہنے دیں. تو اب یہ سمجھیں, میں نے کہا کہ اس سے کہیں گے ریسرچ بہت ساری چیزوں پہ ابھی آپ کی باقی ہے. سب سے پہلی بات آپ نے اپنے ڈیڈی کو بولا کہ وہ ڈیڈی کو بھی بولا تھا اس نے یہ لفظ, اس کے ڈیڈی مجھے بتا رہے تھے کہ ڈیڈی میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو میں پھر ریسرچ کروں گی اسلام کے بارے میں, اور پھر پتہ چلے گا کہ اسلام اگر واقعی صحیح ہے تو پھر میں مانوں گی, ورنہ نہیں. وہ اللہ کا شکر ہے بچی بڑی ہو گئی اور مسلمان ہی ہے, یہ اللہ کا شکر ہے. اس نے تحقیق کی نہیں کی, بہرحال سمجھ میں آ گیا, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ بچی بڑی خطرناک ہے. اب جب یہ اس طرح کی بات کریں نا کہ میں جب بڑی ہوں گی تو پہلے اسلام کے بارے میں ریسرچ کروں گی, تو اس سے کہنا بیٹا پہلے میرے بارے میں بھی ریسرچ کرنا کہ میں واقعی تمہارا ابا ہوں بھی کہ نہیں ہوں. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں, جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اسلام برحق ہے, ساری ادھر تو اسلامی کنٹری ہے نا, تو ایسا ہی ہو سکتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ڈیڈی ہیں. تو اندھی تقلید صرف اسلام کے بارے میں کیوں پسند نہیں ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ڈیڈی کے بارے میں ہونی چاہیے, پھر ممی کے بارے میں ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں لے پالک, کتنے لوگ بچہ عیدی سینٹر سے لے کے اپنے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, ساری عمر بچوں کو نہیں بتاتے. تو اس بارے میں بھی ریسرچ ہونی چاہیے کہ آپ کا بھائی ہے, بہت ساری ریسرچ کی چیزیں ابھی بیٹا کیا ہے باقی ہے. تو ہر چیز کا دلائل سے بعض دفعہ جواب نہیں ہوتا. الزامی دلائل بھی دی, الزامی دلیل بھی دلیل کی ایک قسم ہے کہ اسی کی بات اسی پہ گھما دو. تو وہ بڑی وہ بات ہے نا کہ کیا یار وہ شعر ہے, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, آگے کیا تھا پتہ نہیں, آگے شعر مجھے یاد نہیں آ رہا. نئی تہذیب اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو جتنی بھی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, چاہے وہ فرقوں کے نام پہ نیا فرقہ آ رہا ہو مارکیٹ میں, یا وہ ماڈرنزم جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے, یا نئے نئے مذاہب آ رہے ہیں, تو بھائی یہ لیبل بہت اچھے ہیں, نئی نئی دعوتیں آ رہی ہیں, لیبل بہت اچھے ہیں, لیکن ان گندے انڈوں کو باہر اٹھا کے گلی میں پھینک دو, اس سے آپ کا سکون اور آپ کا کلچر تباہ ہو جائے گا.